السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 33ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 377 سے۔ فکر دنیا۔ جو شخص سختی اور ناموافق حالات اور آرزو پوری نہ ہونے پر ناراض رہے گا، وہ ہمیشہ غمگین رہے گا اور وہ قساوت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو دنیا کے غموں سے اپنے دلوں کو خالی کر لو۔ جس شخص کا مطمع نظر ہی حصول دنیا ہو تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان فقر رہتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ضرورت مند تصور کرتا ہے۔ مولا علی کا یہ فرمان لیالی الاخبار میں موجود ہے۔ اس حدیث کی مزید تشریح حب دنیا کی بحث میں بیان کی جا چکی ہے۔ فکر رزق۔ ہر وقت فکر رزق میں سرگردہ رہنے سے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا، اور امیر المومنین کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو اپنی روزی کی وجہ سے غم و غصہ کرے گا تو اس کے ذمے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 519 میں موجود ہے۔ نوکروں چاکروں کی بہتات۔ جو شخص خواہش رکھتا ہے کہ ہر وقت میرے پیچھے لوگوں کی جوتیوں کی ٹک ٹک سنائی دے اور ہر وقت لوگ میرے پیچھے چلتے رہیں، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد لیالی الاخبار میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جوتیوں کی ٹک ٹک کی صدا سننے سے زیادہ میں کسی چیز کو لوگوں کے دلوں کے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی کے باب حب الریاسہ میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس شخص کے پیچھے بھی لوگوں کی جوتیوں کی ٹک ٹک کی صدائیں بلند ہوئیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ زیادہ ہنسنا۔ زیادہ ہنستے رہنے سے بھی دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، زیادہ ہنسنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، زیادہ ہنسنا ایمان کو مٹا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قہقہے کے بعد یہ الفاظ کہنے چاہیے، خدایا مجھے اپنا معبود نہ بنا۔ رشتہ داروں کی قبر پر مٹی ڈالنا۔ الکافی اور تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں رشتہ داروں کی قبروں میں مٹی ڈالنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں سختی آ جائے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ روایت تہذیب الکتاب الطہارت میں موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دفن کرتے وقت اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر پر اپنی ہاتھوں سے مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ علماء کی محفل کو چھوڑ دینا۔ جو شخص کسی ایسے عالم ربانی کی مجلس کو چھوڑ دے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آتا ہو اور جس کی گفتگو سے ایمان میں اضافہ ہو اور جس کے کردار سے عمل صالح کا شوق پیدا ہو، تو وہ شخص جہالت اور غفلت میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کے دل میں سختی پیدا ہو جائے گی اور خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں
ارشاد فرماتے ہیں، بارے خدا، یا تو نے شاید مجھے علماء کی مجالس میں نہ پایا تو تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جب کوئی مومن پورے 40 دن علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے تو اس کا دل سخت ہو جائے گا اور وہ گناہان کبیرہ پر جرأت پکڑے گا۔ کثافت کے علاج کے لیے ان داستانوں پر بھی توجہ فرمائیے۔ ایک صاحب دل کا کردار۔ ایک صاحب دل کے متعلق بیان کی جاتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے کام کاج سے پہلے 3 کام کیا کرتا تھا۔ ایک یہ کہ روزانہ کسی بیمار کی عیادت کرتا تھا، یا وہ کسی اسپتال میں چلا جاتا تھا اور بیماروں کو دیکھ کر اپنے آپ سے کہتا تھا کہ بیمار ہونے اور بستر پر دراز ہونے سے قبل کوئی نیک کام کر لے، کیونکہ اگر تو صاحب فراش ہو گیا تو کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ دوسرا یہ کہ قبرستان جاتا یا کسی جنازے کی معاشیت کیا کرتا تھا یا کسی مومن کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا، اور اپنے آپ سے کہتا تھا قبر میں داخل ہونے سے قبل جہاں تک ہو سکے کوئی نیکی کر لے، کیونکہ جب تو قبر میں داخل ہو گیا تو کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ تیسرا یہ کہ جہاں مجرموں کو حکومت کی طرف سے سزائیں دی جاتی تھیں وہاں جاتا تھا اور مجرموں کو سزا ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ اگر خدا تجھے محفوظ نہ رکھے اور اس کی مدد سے تو کسی جرائم سے پرہیز نہ کرے تو یہاں تجھے بھی سزا مل سکتی ہے۔ 3 کام کرنے کے بعد وہ بندے خدا اپنے رزق روزی کی تلاش میں نکل پڑتا تھا۔ ملا مہدی مازندرانی کا طرز عمل۔ ملا مہدی مازندرانی مرحوم کے حالات میں مرقوم ہے کہ جب وہ اپنے اندر دل کی سختی کو ملاحظہ کرتے تو اپنے فرزند اور خادم کو لے کر جنگل میں چلے جاتے تھے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلایا کرتے تھے اور سر سے دستار اتار کر رکھ دیتے تھے اور اپنے بیٹے اور فرزند کو بلا کر کہتے تھے، میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ میری کسی طرح سے رعایت نہ کرنا، اور اپنی آدھی داڑھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیتے اور آدھی داڑھی اپنے خادم کے ہاتھ میں دے کر کہتے تھے، تو مجھے گھسیٹتے ہوئے آگ تک لے چلو تاکہ مجھے آگ کی حرارت محسوس ہو اور مجھے اس آگ کی وجہ سے موقف اور حشر اور مجرمین دوزخ کی طرف کھینچے جانے کا تصور پیدا ہو، اور جب مجھے آگ کے قریب لے جاؤ تو مجھ سے کہو کہ یہ وہ آگ ہے جو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے بھڑکائی ہے۔ خواجہ ربیع کا طرز عمل۔ خواجہ ربیع بن قاسم اور دیگر اولیاء اللہ کے حالات میں مرقوم ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر تیار کی ہوئی تھی، اور جب وہ اپنے دل میں سختی اور قساوت محسوس کرتے تھے تو وہ اس قبر میں چلے جاتے تھے اور وہاں رو کر یہ کہتے تھے، خدایا مجھے دوبارہ دنیا میں روانہ کر تاکہ میں ایک نیک عمل کر سکوں۔ پھر کچھ دیر بعد اپنے آپ سے کہا کرتے تھے، ربی ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا اور سامان آخرت تیار کر۔ ایک اعرابی کا کردار۔ شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے کہ شدید گرمیوں کے دن تھے اور تپش کی شدت سے دانہ زمین پر بھن جاتا تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک اعرابی نے اپنا پیراہن اتارا اور زمین پر لیٹنے لگا، پھر اس نے اپنی پیشانی اس گرم زمین پر رکھ دی اور اپنے آپ سے کہنے لگا، اے نفس گرمی اور تپش کا ذائقہ چکھ، تیرے رب کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اس نے اپنا پیراہن پہنا اور واپس جانے لگا۔ حبیب خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ صحابہ اسے حضرت کی خدمت میں لے آئے تو آپ نے اس سے مزید فرمایا، بندے خدا میں اپنے نفس کو گرمی کا مزہ چکھا رہا تھا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اللہ کا اخروی عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اور اس کے برداشت کرنے کی اس میں تاب و توانائی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔
تو آپ نے فرمایا اس نے خوف خدا کا حق ادا کر دیا اور خدا اپنے ملائکہ کے سامنے اس پر مباحات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے حق میں دعا کراؤ۔ صحابہ اس کے پاس گئے اور اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو اس نے کہا خدایا ہمارے معاملات کو ہدایت پر جمع فرما اور تقوی کو ہمارا زاد راہ بنا اور ہمیں جنت عطا فرما۔ ریا اور شہرت طلبی۔ ریا ایک روحانی بیماری اور قلبی گناہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری اور دل کو اس سے پاک رکھنا واجب ہے۔ جب تک انسان کا دل اس مرض سے پاک نہ ہو اس وقت تک وہ دارالسلام یعنی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ریا کا معنی و مطلب اور اس کی حقیقت اور اس کے طریقۂ علاج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کتاب گناہان کبیرہ میں ہم اس بحث شرک میں ریاکاری کے متعلق مفصل بحث کر چکے ہیں، یا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ریا روحانی بیماری اور قلبی گناہ ہے اور ریا قلبی حرام ہے۔ اس لیے ریا پر مبنی عمل بھی حرام ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے ریا کی حقیقت کو بیان کریں گے، پھر اس سے متعلق یہ وضاحت کریں گے کہ ریا ایک قلبی بیماری ہے اور پھر اس کی حرمت کی بحث کریں گے۔ حقیقت ریا: اگر کوئی شخص بدنی یا مالی فریضہ اور مستحب ادا کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس ذریعے سے لوگ میرا احترام کریں اور مجھ پر اعتماد کریں اور لوگ مجھے دیندار شخص تصور کریں اور پھر اس کی وجہ سے میں دولت اور منصب حاصل کر سکوں، اس دلی خواہش اور ارادے کو ریا کہا جاتا ہے۔ حقیقت ریا کو درج ذیل ان مثالوں سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے دولت اور منصب حاصل ہو اور وہ اس کے حصول کے لیے لوگوں کے سامنے عبادت کرے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قلبی ریا میں مبتلا ہے اور اس محرک کے تحت وہ جو بھی عمل بجا لائے گا وہ عبادت و عمل ریا پر مبنی ہوگا اور وہ حرام اور باطل ہوگا، اگرچہ وہ زبان سے قربتاً اللہ کے لفظ بھی کہتا ہو۔ ابن زیاد اور حجاج بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن زیاد کائنات کا ایک بدبخت اور لعین انسان تھا جس کی زندگی کا مقصد اپنی خواہشات کی تکمیل اور حب ریاست و جاہ تھا۔ اس نے یزیدی حکومت کے قیام اور بقا کے لیے فرزند رسول کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا اور خاندان رسول کو قیدی بنانے کا حکم دیا۔ ان تمام تر جرائم کے باوجود بھی وہ نماز پڑھا کرتا تھا اور نماز جمعہ کی امامت کرتا تھا اور خطبہ جمعہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی نماز اور خطبے کا مقصد صرف اپنی مسلمانی کا اظہار اور مسلمانوں پر اپنی حکومت کا قائم رکھنا تھا۔ حجاج لعین جو کہ ابن زیاد سے بھی زیادہ بدتر تھا، وہ بھی نماز پڑھا کرتا تھا اور مسجد کوفہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی کیا کرتا تھا اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا تھا، جبکہ وہ ہزاروں انسانوں کا قاتل تھا اور اس کے زندان میں 30,000 سے زائد محبان علی قید تھے۔ انہیں محبت علی کے جرم میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حجاج تاریخ کا بدترین انسان، سنگ دل شخص تھا۔ وہ کہا کرتا تھا مجھے کسی کے تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور جب میرے سامنے میرے کسی مخالف کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں تو میری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یقیناً ان ملعونوں کی ظاہری عبادت صرف ریاکاری پر مبنی تھی، اگرچہ وہ زبان سے قربتاً اللہ کے لفظ بھی ادا کرتے تھے، مگر ان کی عبادت خدا کے لیے نہیں تھی۔ ان کی عبادت خواہشات نفسانی کے حصول اور شیطانی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہوتی تھی۔ شہرت طلبی محرک ریا ہے
اور جو شخص نیک عمل شہرت کی نیت سے بجا لائے اور اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میری تعریفیں کریں اور لوگوں کی زبان اور قلب میری ثنا کے لیے وقف ہو جائیں اور اسی حصول شہرت کے لیے اپنی دولت کو غربا مساکین پر خرچ کرے، یقیناً ایسا شخص ریاکار ہے اور اس کا تمام تر خرچ حرام اور باطل ہے، اگرچہ وہ قربتاً اللہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا کرتا رہے۔ پھر اس کا عمل تقرب خدا کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا۔ بعض افراد شہرت و ثنا کے اس قدر دل دادہ ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان رہیں، اور اس مقصد کے لیے بعض خیراتی ادارے قائم کرتے ہیں اور ان پر جلی حرفوں میں اپنا نام تحریر کراتے ہیں، اور اس طرح سے بعض افراد کتاب لکھ کر اپنی شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں، جبکہ لوگوں کی تعریف سے کسی شخص کو نہ تو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ اس لیے ممکن نہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوتا ہے، اور آخرت کا فائدہ اس لیے ممکن نہیں کہ اگر بالفرض لوگ اس کی تعریف بھی کریں تو بھی لوگوں کی تعریف سے نہ تو اس کے گناہ مٹ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے جنت مل سکتی ہے۔ اگر قصد قربت ہو تو لائق تحسین ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص خوف خدا اور نجات آخرت کی نیت سے کوئی خیراتی ادارہ قائم کرے اور اس پر اپنا نام بھی تحریر کرائے، اور اسی طرح سے کوئی شخص کتاب تالیف کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آنے والی نسلیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں، اور کوئی صاحب دل شخص کتاب پڑھ کر خدا سے اس کی مغفرت کی دعا کرے، تو یقیناً یہ تمام افراد لائق تحسین ہوں گے، لیکن نیت کا خالص رکھنا انتہائی دشوار ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سفینۃ البحار صفحہ نمبر 697 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، شرک چیونٹی کی رفتار سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ریاکار بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے ریا کا علم نہیں ہوتا۔ مسجد ہارون یا ذریعہ شہرت۔ بیان کی جاتا ہے کہ ہارون رشید نے بغداد میں خوبصورت مسجد تعمیر کرائی اور مسجد کے صدر دروازے پر ہارون کے نام کی تختی لگائی گئی۔ ہارون مسجد کو دیکھنے کے لیے آیا، اتفاق سے بہلول بھی وہاں آ گیا اور اس نے ہارون کے نام کی تختی پڑھ لی اور ہارون سے کہا، تم نے کیا تعمیر کرایا ہے؟ ہارون نے کہا، خدا کا گھر تعمیر کرایا ہے۔ بہلول نے کہا، آپ اس تختی سے اپنا نام مٹوا کر میرا نام تحریر کرا دیں۔ ہارون کو غصہ آیا اور کہا، تم عجیب پاگل ہو، دولت میں نے خرچ کی اور نام تیرا لکھواؤں؟ بہلول نے کہا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میں نے خدا کا گھر بنوایا ہے؟ ہارون نے کہا، تو پھر کیا کہوں؟ بہلول نے کہا، تم کہو میں نے اپنا گھر تعمیر کرایا ہے، کیونکہ جو عمارت کسی کی ذاتی شہرت کے لیے بنائی جائے اسے خدا کا گھر کہنا صحیح نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی گھر ہے۔ منبر و تدریس کا تعلق بھی نیت سے ہے۔ بعض افراد اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اتباع کریں، اور وہ اسی خواہش کی وجہ سے علوم دین حاصل کرتے ہیں اور منبر پر جلوہ فگن ہوتے ہیں، یا دینی محقق اور اسکالر بن جاتے ہیں، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا دینی موضوعات پر کتابیں لکھنے لگ جاتے ہیں۔ مذکورہ تمام دینی افعال کا مقصد حصول عزت اور شہرت ہوتا ہے، اسی لیے خدا کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مذکورہ تمام افراد اگرچہ اپنے آپ کو دینی رہنما ہی بھی کیوں نہ کہلائیں، در حقیقت وہ ریاکاروں کے زمرے میں شامل ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں، پیغمبر، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دیں
جو اپنے اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں ہیں یہ وہ ہیں جن کی کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ مذکورہ تمام افراد کی حس سے ریا کی آزمائش کرنی ہو تو یوں ان کی آزمائش کی جا سکتی ہے کہ جب ان کے سامعین ان کے خطاب کے بجائے کسی دوسرے خطیب کا خطاب سننا پسند کرنے لگیں اور دوسرے خطیب کی مدح سرائی کرنے لگیں تو اس کی وجہ سے وہ پریشان دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لیں کہ ان کے وعظ اور خطاب ریاکاری پر مبنی تھے اور ان میں حصول شہرت کی غرض مضمر تھی اور وہ خدا کے کاموں کے ذریعے سے مخلوق کی تعریف و توصیف کے خواہش مند تھے۔ نیت اور ارادے کا باریک فرق۔ نیت ان الفاظ کو نہیں کہا جاتا جسے انسان زبان پر جاری کرتا ہے، بلکہ ارادے کو بھی نیت نہیں کہا جاتا۔ نیت اور ارادہ ایک لطیف فرق ہے۔ نیت ارادے کی ابتدائی صورت کو کہا جاتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی اختیاری فعل سر انجام دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں خواہش سی پیدا ہوتی ہے اور وہ خواہش و میلان کسی فائدے کو مد نظر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو اس کے دل میں پانی پینے کی خواہش جنم لیتی ہے تاکہ پانی سے اپنی پیاس بجھا سکے، اور جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان ارادہ کرتا ہے کہ اٹھے اور گلاس میں پانی بھرے اور پیے، اور اس حالت کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ گلاس ہاتھ میں لے کر پانی بھرتا ہے تو اسے فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو تشنگی مٹانے کی خواہش نیت ہے، گلاس اٹھانے کی خواہش ارادہ ہے اور گلاس بھرنے کا عمل فعل ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ سمجھیں کہ ایک شخص کے دل میں ثواب حاصل کرنے یا عذاب دور کرنے یا رضائے پروردگار حاصل کرنے یا امر الہی بجا لانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش نیت ہے، اور پھر انسان اس پر عمل کرنے کا عزم کرتا ہے، یہ عزم ارادہ ہے، اور آخری درجے پر وہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ فعل ہے۔ اگر کسی شخص کی ابتدائی خواہش نمود و شہرت ہو، پھر وہ اسے حاصل کرنے کی غرض سے جانی یا مالی عبادت کا ارادہ کرے اور عمل کے وقت اگرچہ وہ قربتاً اللہ کا لفظ زبان پر ادا کرے، پھر بھی اس کا عمل ریاکاری پر محمول کیا جائے گا۔ جس نے 30 سالہ نماز دوبارہ پڑھی۔ ایک عابد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مسلسل 30 برس تک جماعت کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا رہا۔ پھر ایک دن کسی وجہ سے وہ دیر سے آیا اور پہلی صف میں اسے جگہ نہ ملی تو اس نے آخری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد نمازیوں نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا تو وہ دل میں شرمندہ ہوا کہ اسے آخری صف میں کیوں کھڑا ہونا پڑا۔ پھر اس نے اپنے باطن کو اچھی طرح سے ٹٹولا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی 30 سالہ نمازوں میں ریاکاری شامل تھی، اور اس کے دل کی گہرائیوں میں یہ خواہش پائی جاتی تھی کہ لوگ اسے پہلی صف میں کھڑا ہوا دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ جب اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تو وہ 30 سال کے ادا شدہ نمازوں کی قضا بجا لانے لگا۔ اس عابد کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس پر اپنا فضل کیا اور مرنے سے قبل اسے اس کے عمل کی خرابی کی طرف متوجہ کیا۔ نیت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ نیت بناوٹ سے قائم نہیں جاتی اور اس کے لیے کچھ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ نیت تو چشم زدن سے بھی کم تر وقت میں کی جاتی ہے۔ اگر ابتدائی خواہش اطاعت رحمان کے تحت ہو تو ارادہ اور عمل بھی رحمانی ہوگا، اور اگر ابتدائی خواہش ہی ابلیس کی تحریک پر ہو تو ظاہری طور پر زبان سے ادا ہونے والے الفاظ خواہ کتنے ہی حسین کیوں نہ ہوں اور عمل کتنا روح پرور بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اگر ایک شخص کی نیت صحیح ہو اور عمل کے دوران ابلیس اس کے ذہن میں ریاکاری کے جذبات شامل کرے اور انسان
इसको इब्लीसी वसवसा समझते हुए झटक दे तो भी इसका मुकम्मल अमल रहमानी कहलाएगा। लेकिन अगर इब्तिदा में नीयत दुरुस्त हो और अमल के दौरान इब्लीस इसे रिया में मुब्तला कर दे और इंसान रियाकारी में मुब्तला हो जाए तो इसकी नीयत फासिद हो जाएगी और अमल बातिल हो जाएगा। कैफियत मतलूब है, कमियत मतलूब नहीं। किसी भी अमल की कबूलियत और अदम कबूलियत नीयत पर मुनहसर है। इसीलिए नीयत को सही करना अहम फरीज़ा है और जब तक ईमान मजबूत ना हो तब तक नीयत सही नहीं हो सकती। और जब ईमान मजबूत होगा तो इब्लीसी तरग़ीबात इसे अपनी तरफ माइल ना कर सकेंगी। इरशाद रब्बानी सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में परवरदिगार फरमाता है, खुदा वही है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से किसका अमल ज़्यादा बेहतर है। इस आयत में एहसनुल अमला कहा है और अक्सरुल अमला नहीं कहा है, यानी अल्लाह ताला ने हुस्न अमल का मुतालबा किया है और कसरत अमल का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि सवाब और दर्जात का मीज़ान हुस्न अमल है, कसरत अमल नहीं है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल सही है कि खुदा की नज़र में अमल की कैफियत को अहमियत हासिल है, कमियत अमल को अहमियत हासिल नहीं है। रिया दिल की एक बीमारी है। मुक़दमे किताब में दस्तगैब शिराजी साहब अर्ज़ कर चुके हैं कि किसी भी अज़ू की बीमारी से ये मुराद है कि बीमारी वो हालत है जिसकी वजह से कोई अज़ू अपना वजीफ़ा सही तौर पर अंजाम ना दे सके। मसलन आँख अगर अशिया को पूरी तरह देख सके और रंगों का सही इम्तियाज़ कर सके तो आँख सेहतमंद तस्वुर की जाएगी, और अगर वो अच्छी तरह से अशिया को ना देख सके या रंगों की तशख़ीस ना कर सके तो वो बीमार कहलाएगी और बीमारी का आखिरी मरहला नाबीनापन पर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने दिल पैदा किया और दिल का वजीफ़ा ये है कि वो अशिया की वाक़फ़ियत और अशिया के हक़ाइक़ और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करे और हक़ को तस्लीम करे। मसलन जब हासे चश्म मादी अशिया के ज़र्क़ व बर्क़ का मुशाहिदा करे तो दिल की बातनी आँख अशिया की बेसबाती और नापायदारी, मादी ज़िंदगी के फ़ना और हयात रूहानी की बक़ा का मुशाहिदा करे। इसी तरह से ज़ाहिरी आँख जब अशिया को देखे तो बातनी आँख इस हकीकत का मुशाहिदा करे कि अशियाए कायनात का वजूद खुदा का मरहून एहसान है, और दिल इस बात पर यकीन करे कि खुदा के इल्म के बग़ैर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता और खुदा की अता करदा क़ुव्वत के बग़ैर कोई शख्स भी कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक खुदा की अता करदा क़ुव्वत शामिल हाल ना हो, इस वक्त तक ना तो आँख कुछ देख सकती है और ना ही कान कुछ सुन सकता है और ना ही नाक कुछ सूंघ सकती है, ना ही कदम फासले तय कर सकता है। रिया दिल की एक बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से इंसान खुदा के बजाय मखलूक की तारीफ़ और तौसीफ़ की ख्वाहिश करने लग जाता है, और मर्ज़ रिया में मुब्तला शख्स की बातनी आँख अंधी हो जाती है, क्योंकि बातनी आँख अगर सही होती तो अपने जैसे अफराद की रज़ा के हुसूल की ख्वाहिशमंद ना होती, और ऐसी आँख इस हकीकत की इदराक से कासिर हो जाती है। अगर तमाम इंसान भी मिलकर इसे इज़्ज़त देना चाहें और खुदा इसे इज़्ज़त ना देना चाहे तो भी इसे इज़्ज़त नसीब ना होगी, और अगर खुदा इसे इज़्ज़त देना चाहे और लोग इसे ज़िल्लत में मुब्तला करना चाहें तो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत लोगों के हाथों में नहीं है, खुदा के हाथ में है। बुतों से तुझको तवक्के खुदा से नाउम्मीदी।
انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے جیسے شخص کی رضا کے حصول کے لیے آخر عبادت کیوں کی جائے، جبکہ دوسرا بھی اس جیسا ہی انسان ہے۔ اللہ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے چند روزہ زندگی عطا کی ہے اور چند دن بعد پھر وہ مشت خاک بن جائے گا۔ آخر اپنے جیسے شخص سے انسان توقع رکھے تو کیوں؟ صحیح سالم دل رکھنے والا شخص یہ کبھی تصور کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی بندگی کسی دوسرے کی رضا کے لیے کرے، اور وہ معاملہ جو خدا سے کرنا چاہتا ہے اس کی جزا اپنے جیسے شخص سے توقع رکھے۔ ریاکار شخص یقیناً دل کا اندھا ہے اور فطرت سلیمہ سے منحرف ہے۔ دل کی تاریکی اور بیماری اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان حاضر و ناظر سلطان مطلق خدا کی عبادت کرتے وقت مجبور و مقہور مخلوق سے جزا کی توقع رکھے۔ فرمان باری تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 46۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے، اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے دل کی آنکھوں کو کھلا رکھتے تو وہ اللہ کے بے پایا قدرت کا ملاحظہ کرتے اور انہیں دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی دکھائی دیتی اور دنیا کے انقلابات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے اور یوں دنیا میں دل لگانے کی غلطی نہ کرتے، اور انہیں بخوبی معلوم ہو جاتا کہ انسان خدا کے سامنے بالکل ہیچ اور بے بس ہے، اور وہ مخلوق کے بجائے خالق سے دل لگاتے اور اس پر ایمان لاتے۔ اگر انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جس سے معلوم ہوتا کہ ان کی ظاہری آنکھیں تو ٹھیک ہیں لیکن ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔